السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جو پاکستان کے اندر پچھلے 2-3 دن سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں ان ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے. ناظرین، obviously یہ جو 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں دے آر انٹر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر اینڈ دے ریلیٹ ٹو پاکستانز پولیٹیکل کرائسس، جو کہ ایک کائنڈ آف آئی تھنک پاکستان کی ہسٹری کا لانگسٹ پولیٹیکل کرائسس اگر میں اس کو کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں، جس کے اندر پاکستان انوالوڈ ہے پولیٹیکل ٹرمائل کے اندر. آلدو obviously ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں، بٹ ہم اس کرائسس کو ہم شروع کرتے ہیں پرٹیکولرلی 2017 کے بعد جو نواز شریف صاحب کا آؤسٹر ہوا تھا تھرو جوڈیشل ڈیسیژن. اس کے بعد سے ہم مور اور لیس جو ہیں وہ پولیٹیکل کرائسس میں رہے ہیں، اور یہ انٹینسیفائی ہوا ہے سنس 2022 جب عمران خان صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی اس کے بعد سے. بٹ اسی کرائسس کے حوالے سے ایک نئی ایپیسوڈ میں اس کو کہتا ہوں، ایک نیو ایپیسوڈ جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ دیٹ واز دا پی ٹی آئیز جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں. ہم 2 اسپیکٹ پہ بات کریں گے، یہ ڈیولپمنٹ کیا تھی، جلسہ کیا تھا، اس میں کیا ایونٹس ہوئے، کیا اسپیچز کی گئیں، اور پھر اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں کیا کنسیکوینسز ہوئے ہیں، اس کے بارے میں میرا کیا ویو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں آپ کو آج کی اس ایپیسوڈ میں رکھوں گا، وچ ول براڈلی ایکسپلور دی فیکٹرز رسپانسبل فار دس کرائسس اینڈ جو پرٹیکولر ڈیولپمنٹ ہے اس کے جو پرٹیکولر کنسیکوینسز ہیں ان دیٹ ایکسپینڈنگ دا کانفلکٹ اور انٹینسیفائنگ دا کانفلکٹ. ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو ناظرین، اگر میں اسٹارٹ کروں اس پوائنٹ سے کہ یہ جو جلسہ ہے آبویسلی یہ آرگنائز کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور یہ جلسہ کافی عرصے سے پلان کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک جلسہ کرے گی. ڈیٹس کی بات کی جا رہی تھی، ٹائم پلیسز کی بات کی جا رہی تھی، کبھی لاہور میں کبھی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے اندر بھی ڈفرینٹ پلیس کے بعد ترنول کی بات کی گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک جلسے کا اناؤنس کیا گیا 8 اگست کو، پھر وہ ڈیلے ہوا، اور الٹیمیٹلی جو ہے ہم دیکھا کہ یہ جو جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا الٹیمیٹلی سپٹمبر کے اندر یہ جلسہ جو ہے وہ منعقد ہوا. ترنول کے اندر نہیں ہوا، لیکن یہ جلسہ منعقد ہوا سنگجانی میں. جو لوگ جانتے ہیں، جو اگر آپ جو ہے پشاور سے آئیں یا حسن ابزال سے آئیں اسلام آباد کی طرف، تو راستے میں جو سنگجانی کا مقام ہے وہ بھی اسلام آباد کا ایریا ہے، وہاں پہ یہ جلسہ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آؤٹ اسکرٹس آف اسلام آباد جو ہے وہاں پہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا. ٹیکسلا کے قریب جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ جلسے کی اجازت دی گئی. ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ یہ جلسہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اس جلسے کا ہونا اٹ سیلف ایک امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سنس پرٹیکولرلی دا لاسٹ ایئرز 9 میں انسیڈنٹس، اور براڈلی اگر میں بات کروں تو 2022 کے آنورڈ سے اٹ ہیز بین ان کانفلکٹ ود دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایز ویل ایز دی پی ڈی ایم گورنمنٹ اینڈ دین انٹرم گورنمنٹ اینڈ ناؤ دا پی ایم ایل این گورنمنٹ. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے ساتھ کلیش میں ہے، اور پولیٹیکل میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہے پاکستان تحریک انصاف اس پچھلے 2-1 سالوں میں. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ بہت لمٹ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس سارے عرصے کے دوران. اس کی وجوہات کیا ہیں ہم اس پہ بات تو نہیں کریں گے، بٹ جو اگر میں اس پرٹیکولر جلسے کی بات کروں تو انیشلی یہ جلسہ ہونا تھا اگست کو، لیکن obviously بات ہے ایک اسٹرین قسم کے سرکمسٹانسز میں، جس میں ہم دیکھا کہ اچانک سے صبح جو ہیں وہ اعظم سواتی صاحب جا کے ملتے ہیں عمران خان صاحب سے، اور پھر کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جلسہ جو ہے ہم نے پوسٹ پون کر دیا ہے. obviously بات ہے اس کے اوپر الٹیمیٹلی عمران خان صاحب پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ یہ جلسہ پوسٹ پون کرنے کے پیچھے ریکویسٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی کہ یہ ڈیلے کیا جائے بیکاز آف سم ڈیولپمنٹ دیٹ ور ٹیکنگ پلیس ان اسلام آباد ایٹ دیٹ ٹائم. obviously بات ہے اس وقت تحریک ختم نبوت کے حوالے سے جلسہ ہو رہے تھے، کرکٹ میچز کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور ایک سیکورٹی انوائرمنٹ کریٹ ہونا تھا. تو الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے اینڈ پوائنٹ پہ جلسے کو پوسٹ پون کیا، اور اسی لیے ہم دیکھا کہ الٹیمیٹلی جو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اجازت دی پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی، بٹ وہ ان کو بالکل ہی اسلام آباد شہر سے دور جو ہے وہ سنگجانی کے مقام پہ جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی. اور جلسے کی اجازت جو دی ڈسٹرکٹ کمیشن نے اس کے کافی لانگ لسٹ آف کنڈیشنلٹیز تھیں، جس میں ٹائمنگ، روٹس، جو ٹاکس تھیں ہونے تھیں اس کے حوالے سے جو ہیں وہ ایک گائیڈ لائنس دی گئی تھیں. ناظرین، یہ جلسہ obviously جب ہوا تو اسی کے آخری دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ میں جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک اچانک سے سرپرائزنگلی اور ایک سوئفٹ طریقے سے ایک لا پاس کیا جو لا اینڈ آرڈر کا حوالے سے تھا، اور اس میں جو جلسہ ہے منعقد کرنا اس کے حوالے سے کچھ لمیٹیشن جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کی گئیں پارلیمنٹ کی طرف سے لاء میں، اور جس دن جلسہ ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے جو ہے اس کی اپروول دی گئی بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے. الٹیمیٹلی ناظرین وہ جلسہ ہوا، لیکن ہم نے جلسہ دیکھا کہ اس جلسے سے پہلے بہت ساری مشکلات کلیئر کی گئیں.
ہم نے دیکھا کہ اس دن انٹرنیٹ سروسز جو تھیں وہ بھی افیکٹ ہوئیں، اور پرٹیکولرلی اسلام آباد کے ایریا میں روڈز بہت سارے بند کیے گئے ان دا نیم آف دا سیکورٹی، موٹر وے کے راستے بند کیے گئے۔ پرپز یہی تھا کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کا کہ جو یہ جلسہ ہے اس کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیولپ ہو تو اس کو مینیج کیا جائے، اور بسائڈ دیٹ آبویسلی بات ہے پولیٹیکل موٹیو بھی تھا کہ اگر تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے ایک سیاسی مشکلات جو ہیں وہ بھی کریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں بہت ساری رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں بائی دا گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ الٹیمیٹلی وہ جلسہ ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ جو ٹائمنگ دی گئی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے وہ 4 سے 7 کی تھی، اور اس جلسے کے اندر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ایک ٹریڈیشنل ہوسٹائل ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آتا ہے، بڑی فیری قسم کی اسپیچز دی جاتی ہیں، اور اچانک سے ہمارا اظہر صاحب نمودار ہوتے ہیں، وہ بھی اسپیچ کرتے ہیں۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس جلسے کا انعقاد کرتی ہے اور اس میں اسپیچز کرتی ہیں، بٹ اس میں جو سب سے نوٹیبل اسپیچ تھی وہ آبویسلی جو کے پی کے جو سی ایم ہیں گناپور صاحب، ان کی طرف سے اسپیچ تھی، اور علی امین گناپور کی جو اسپیچ ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز اس اسپیچ میں انہوں نے 3 مین ایسپیکٹ پہ بات کی۔ ایک تو انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا کہ ہم اگلا جلسہ لاہور میں کریں گے، آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، اجازت نہیں دیں گے تو بھی ہم کریں گے۔ بسائڈ دیٹ ہم نے انہوں نے دیکھا کہ ایتھنک کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس میں پختونز کی بات کی، پشتون کی بات کی، اور ایسے شو کیا دیٹ سے یہ کانفلکٹ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا نہیں ہے، جیسے یہ کے پی اور پنجاب کا کانفلکٹ ہے۔ انہوں نے اس ٹچ کے حوالے سے بات کی، مینی بیکاز یہ دا سی ایم آف کے پی، تو اس لیے انہوں نے بات کی۔ تیسرا انہوں نے میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا، اور خاص کر کچھ میڈیا کے حوالے سے جو فیمیل جرنلسٹ ہیں انہوں نے نام لیے بغیر کہا بٹ ایوری بڈی نوز، انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ تو ایک کائنڈ قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس جلسے سے پی ٹی آئی نے ایک کانفلکٹ کو ایسکیلیٹ کرنے کی حوالے سے جو ہے بات کی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خون گرمانے والی جو اسپیچ کی تاکہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ چارج ہوں۔ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے ورکرز، کافی عرصے سے تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے وہ ایک سائڈ لائن تھے، ان کو موقع نہیں مل رہا بیکاز عمران خان صاحب نے ان کو پچھلے کچھ سالوں میں بڑا چارج ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کیا ان کے لیے، تو اس تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کے لیے خاموش رہنا بڑا مشکل تھا۔ وہ ہم دیکھا اس کی وینٹنگ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے ورکر کی طرف سے، اور وہ آبویسلی بات ہے جو جلسہ تھا دیٹ واز این اپرچونٹی جب پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو اگین ایک ریزسٹنس پارٹی کے طور پر جو ہے وہ سامنے لا سکتی تھی، اور ان کا جو بیانیہ تھا ریزسٹنس کا بیانیہ عمران خان صاحب کا، اسی بیانیے کو ان کی لیڈرشپ نے قائم رکھا، اور ایٹ لیسٹ کچھ لیڈر جو تھے ان کی اسپیچز یہ اسی عمران خان صاحب کے ہی بیانیے کی عکاسی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہوئی نظر آئی۔ ناظرین آبویسلی جب 7 بجے کا ٹائم ختم ہونا تھا لیکن جلسہ نہیں ختم ہوا، اس کے بعد ہم دیکھا کہ تحریک انصاف کے لیڈرشپ اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے درمیان میں ایک وائلنٹ قسم کا پروٹیسٹ ہوا۔ بہت کوئی میجر نقصان تو نہیں ہوا لیکن آبویسلی بات ہے ہاتھا پائی ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، بہت سگنیفیکنٹ لیول پہ نہیں لیکن ایک بہرحال ایک جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ضرور ڈیولپ ہوئی۔ ایڈمنسٹریشن کا آرگومنٹ یہ تھا کہ 7 بجے کا ٹائم تھا، ختم کرنا تھا، اور اس کے بعد ہمیں مجبوراً ختم کرنے کے لیے خود سے اقدامات کرنے پڑے۔ تحریک انصاف کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے بھی مشکلات ڈالی جا رہی تھیں، اور جلسہ ختم ہونے کے بعد بھی جان بوجھ کے جو ہے وہ استعمال کیا گیا، وائلنٹ کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو جو ہے چارج کیا جا سکے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین اس کے بعد ہوئی، ہم نے دیکھا کہ اسی وائلیشن کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر کا جو لا تھا وہ پاس ہو چکا تھا اسلام آباد کے اندر، اسی لا کے تحت ہم نے دیکھا کہ اگلے دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹاپ لیڈرز کے اوپر چھاپے مارے گئے، پارلیمنٹ سے ان کو اریسٹ کیا گیا، بیرسٹر گوہر صاحب کو اریسٹ کیا گیا، شیر افضل مرود کو اریسٹ کیا گیا، اس سے زرتاج گل صاحبہ کے اریسٹ کے وجہ سے چھاپے مارے گئے۔ تو جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کے والے سے مقدمات درج کیے گئے اس آرڈر کی وائلیشن پہ، اس لا کی وائلیشن پہ، اور ان کو اریسٹ کرنے کی کیا بھی گیا، اور کچھ کو جو ہے وہ اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی وہ جو پارلیمنٹ کے احاطے سے اریسٹ کی باتیں کی گئی اس کو لے کے پھر آبویسلی جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے اس کے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، انہوں نے اس پہ ایکشن لیا اور آئی جی صاحب کو طلب کیا، اور آبویسلی بات ہے ان سے کہا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، کسی ایم این اے کو اریسٹ کرنے کے لیے بھی اسپیکر کی جو پرمیشن ہوتی ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور ہم نے کہا کہ جو ایاز صادق صاحب ہیں انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اریسٹڈ تھے ان کے حوالے سے، وچ واز اے ویری گڈ اینڈ پازیٹیو جسچر آن دا پارٹ آف دا پی ایم ایل این اینڈ پرٹیکولرلی فرام دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہو از بیانڈ پارٹی آبویسلی پالیٹکس تھیوریٹیکلی اسپیکنگ، اور ان کی طرف سے ایک اچھا جسچر جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ اب ناظرین اس کی تشریح کریں گے کہ یہ جو جتنے معاملات ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف مظلوم پارٹی ہے یا وکٹم ہے، یا وہ ایگریسر ہیں، وائلیٹر ہیں یا وکٹم ہے، گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے وہ کس حد تک درست ہے، اس جلسے سے تحریک انصاف کیا آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہی تھی، کیا وہ آبجیکٹیو اچیو ہوئے، اور جو اریسٹ ہیں کیا یہ جلسے کی ناکامی کو شو کرتے ہیں یا جلسے کی کامیابی کو شو کرتے ہیں، گورنمنٹ کا تحریک انصاف کے خلاف الیکشن یہ جلسے کے بعد کریک ڈاؤن کرنا کیا گورنمنٹ کی فرسٹریشن کو شو کرتا ہے یا یہ گورنمنٹ کی نارمل پالیسی ہے۔ ان تمام معاملات کو اگر میں دیکھوں ناظرین تو آبویسلی بات ہے ناظرین، میرا جو اس میں کنکلوژن ہے پرسنلی وہ یہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جلسہ کی اپرچونٹی ملی گئی، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اتنی اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جس طریقے سے وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے شارٹ ٹرم گین کرنے کی کوشش کی بٹ اپنا میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں نقصان کیا،
اور ناظرین چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے تحریک انصاف کو جس طرح مارجنلائز کیا گیا تھا، جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو یہ جو جلسہ ہونا ہے اٹ واز اے ٹیسٹ کیس کہ پاکستان تحریک انصاف اس جلسے کو استعمال کر کے کیا پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اس کو اس کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ وداؤٹ عمران خان تحریک انصاف کا نیریٹو کیا وہی ہوتا ہے جو عمران خان کا تھا، یا یہ جو لیڈرشپ ہے اس کا اپنا کوئی نیریٹو ہوگا. ہم نے دیکھا ناظرین کہ اس جلسے میں جو اسپیچز کی گئیں اور جس طرح سے کنڈکٹ کیا گیا، اس میں جو چانس ملا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ اپنے آپ کو ایک پیسفل پارٹی کے طور پر سامنے لے کر آئے، لا ابائڈنگ پارٹی کے طور پر سامنے لے کر آئے، اور جو ایسی پارٹی ہو جو کہ پاکستان میں کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرنے کے بجائے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے بجائے زخموں پہ مرہم رکھنے کا استعمال کرے، ایسا پلیٹ فارم استعمال نہیں کیا گیا. ہم نے اس جلسے کے اندر کانفلکٹ کو، ڈویژنز کو، پولیٹیکل ہو یا ایتھنک ہو، اس کو برج کرنے کے بجائے ہمیں اس کے اندر وائڈننگ کا نیریٹو جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، وچ از اے کلاسیکل موڈ دیٹ از یوز بائی دا پاپولسٹ لیڈرز لائک عمران خان صاحب آبویسلی. تو وہی میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا گیا. ایک اسکالر کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اسی ایگریسو ریزسٹنس اپروچ کو سامنے نہیں رکھتی تو شاید اس کا جو آرڈنری ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں رہے گا، تو پولیٹیکل اسپیس کم ہو جائے گی، پولیٹیکل مارجنلائزیشن ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہی کنسٹیٹوئنسی کے اندر. لیکن کیا ایک شارٹ ٹرم میں ایک جلسے کے اندر ریسٹرین کا مظاہرہ کر کے کیا پاپولر بیس کھو دیتی پاکستان تحریک انصاف؟ ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا ہوتا، بٹ یہ جو پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بڑھا دیتا اگر وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقع گوا دیا، اور میری ذاتی رائے میں یہ بڑا مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایٹ لیسٹ اگر اسٹیبلشمنٹ موقع دے بھی تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی ان کا ایسا موقع دیں گے، دوبارہ ایسا جلسہ کرنے کی اجازت دیں گے، مجھے لگتا نہیں ہے. اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ بھی چکی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے لیڈرشپ کی طرف سے. اب ناظرین اگر میں دوسرے اسپیکٹ میں بات کروں تو گورنمنٹ اس کو کیسا دیکھتی ہے؟ گورنمنٹ کا یہ کریک ڈاؤن کرنا، یہ آبویس سی بات ہے. یہ جو گورنمنٹ کو ایک نیریٹو تھا کہ پی ٹی آئی ایک ریزسٹنس کی پارٹی ہے، ایک پی ٹی آئی ایک وائلنٹ پارٹی ہے، جس طرح کی اسپیچز دی گئیں، گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کر کے اپنے لیے بھی موقع ضائع کیا. اگر وہ کریک ڈاؤن اتنا سگنیفیکنٹلی نہ کرتے یا کسی طریقے کے حوالے سے کسی ایک مناسب طریقے سے ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرتے تو شاید گورنمنٹ کے نیریٹو کو اور سپورٹ ملتی. بٹ بائی دا وے دے اریسٹڈ پاکستان تحریک انصاف ایم این ایز، اس سے انہوں نے نہ صرف پاپولر سپورٹ کھوئی ہے جو ایٹ لیسٹ بٹ آف سمپتھی جو ان کے لیے تھی وہ کھوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ ان کو پارلیمنٹ کے اسپیکر کی طرف سے بھی، اپنی پارٹی کے اسپیکر کی طرف سے بھی ایک کائنڈ آف شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑا. اور وہ آئی جی جو اسلام آباد میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لگائے گئے ہیں، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے، اس کو پی ایم ایل این کے ہی لیڈر جو ہیں وہ طلب کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا اس کو کنڈیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب یہ پارٹی بھی کنڈیم کر چکی ہے. تو آئی تھنک پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ جو اسٹیپ تھا، اگر یہ ان کی طرف سے اسٹیپ ہوا تو دیٹ واز اے پولیٹیکل بلنڈر آن دیئر پارٹ. اگر یہ تحریک انصاف کے ڈیسیژن نہیں تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کریک ڈاؤن کیا گیا، تو اس کا وکٹم بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نواز ہی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اینڈ آئی تھنک فار مینی اسکالرز اینڈ ایکسپرٹس یہ جو اسپیکر کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تھا اور آئی جی کو طلب کرنا تھا، یہ ڈیمیج کنٹرول تھا جو پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوا بیکاز آف دا وے دے ٹریٹڈ دی پاکستان تحریک انصاف جلسہ اینڈ دا وے دے ٹریٹڈ دیئر پارلیمنٹیرینز آفٹر دا جلسہ. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جلسہ تھا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. جس طرح کی ایکسپیکٹیشن تھی دونوں پارٹیز کی طرف سے، دونوں گروپس کی طرف سے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، دونوں نے اس کو موقع کو ضائع کیا. یہ موقع ایک اچھے شروعات کی بنیاد ہو سکتا تھا، لیکن نہ ہی تحریک انصاف ایسی موڈ میں نظر آئی کہ وہ اس گیپ کو برج کرنا چاہتی ہے، نہ ہی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی انڈیکیشن ہے کہ وہ اس ایشو کو برج کرنا چاہ رہے ہوں یا پولیٹیکل ڈیوائڈ کو کم کرنا چاہ رہے ہوں. اینڈ دیٹ از لائکلی، میرا یہ خیال ہے کہ اس جلسے کے بعد ہاسٹیلٹی، پولیٹیکل ہاسٹیلٹی بڑھے گی اس ملک کے اندر، اور جو پاسبلٹی آف فردر شرنکنگ اسپیس فار پی ٹی آئی ہے وہ زیادہ ہوگی. تو الٹیمیٹ شارٹ ٹرم میں جو لوزر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، بٹ لانگ ٹرم میں لوزر وہی ہوگا جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں ہے، اینڈ دیٹ از دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ان پاکستان. تھینک یو سو مچ ناظرین فار واچنگ دس پروگرام. کائنڈلی لائک دس ویڈیو، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. اللہ حافظ.